رات کے 8:30 بج رہے تھے۔ کار ایک نسبتاً سنسان سڑک پر رواں رواں تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی عمر 24 اور 25 سال کے درمیان تھی۔ وہ انتہائی پرکشش اور خوبصورت تھی۔ اس کی وضاحت سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کا تعلق متمول گھرانے سے ہے، جبکہ اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھا نوجوان درمیانے طبقے سے تعلق رکھنے والا لڑکا تھا۔ وہ 30 سے اوپر کا دکھائی نہ دیتا تھا۔ شازیہ، تم نے اپنے ڈیڈی سے میرے بارے میں بات کی تھی؟ نوجوان نے شازیہ کو مخاطب کیا۔ ہاں شرجیل، شازیہ نے گھمبیر لہجے میں جواب دیا۔ میری ڈیڈی سے بات ہو چکی ہے، تو پھر انہوں نے کیا جواب دیا ہے؟ شرجیل نے بے تابی سے پہلو بدل کر پوچھا۔ کیا وہ ہم دونوں کی شادی پر رضامند ہیں؟ رضامند تو ہیں، شازیہ نے اسی لہجے میں کہا، مگر انہوں نے ایک شرط رکھ دی ہے۔ وہ کیا؟ شرجیل چونک پڑا۔ حیرت و پریشانی اس کے چہرے سے مترشح تھی۔ شرجیل، یہ بات تو طے ہے کہ وہ تمہیں اپنی کمپنی میں بہت اچھا عہدہ دیں گے، شازیہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ شرجیل، تم جانتے ہو کہ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں اور میرے والدین مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ شازیہ چند ثانیے خاموش ہوئی، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، جب میں نے ڈیڈی کو تمہارے بارے میں بتایا کہ تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، تم تنہا ہی کرائے کے فلیٹ میں رہتے ہو، اچھے خاصے پڑھے لکھے اور نوکری کی تلاش میں ہو، تو انہوں نے مجھے یہی جواب دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ شادی کے بعد تم ہمارے ساتھ بنگلے میں رہو تاکہ میں ان کے پاس ہی رہوں۔ مگر شازیہ خاموش ہو گئی۔ مگر کیا؟ شرجیل نے خوشمگی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم راضی ہو، شازیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں شازیہ، وہ شازیہ کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ مگر میرے ساتھ ایک پرابلم ہے، شرجیل سوچنے لگا۔ کیا پرابلم؟ شازیہ حیرت آمیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ شازیہ وہ گمبھیر لہجے میں بولا، میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کیا ہے۔ میں تو کنگال ہوں، 2 ماہ ہو چکے ہیں فلیٹ کا کرایہ نہیں دیا، میرے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو میں تمہیں دے سکوں۔ اوہو، پھر وہی فضول باتیں، شازیہ خفگی سے بولی۔ شرجیل، تم سے میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ ایسی باتیں مت سوچا کرو۔ جب تم ایسی باتیں سوچو گے تو پھر احساس کمتری میں مبتلا ہو سکتے ہو۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے پاس سب کچھ ہے۔ وعدہ کرو آئندہ ایسی باتیں پھر کبھی نہیں کرو گے۔ اچھا وعدہ کرتا ہوں، شرجیل ہنستے ہوئے بولا۔ یہ ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ لانگ ڈرائیو پر، شازیہ نے جواب دیا۔ شرجیل، ڈیڈی تم سے ملنا چاہتے ہیں، جب تم کہو گی میں حاضر ہو جاؤں گا، شرجیل نے کہا۔ اوکے، میں تمہیں کل بتا دوں گی، شازیہ نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر اس نے کار کو اگلے چوک سے موڑ کر شاہراہ فیصل کی جانب موڑ دیا اور رفتار تیز کر دی۔ شرجیل پہلے سے شادی شدہ تھا، اس کی شادی کو ہوئے 2 برس گزر چکے تھے۔ اس کی بیوی کا نام نگہت تھا اور وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان دونوں نے محبت کی شادی کی تھی۔ نگہت خوبصورت تو نہ تھی، مگر قبول صورت ضرور تھی۔ شرجیل ایک حریص اور لالچی انسان تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ راتوں رات امیر بن جائیں۔ شرجیل جب شازیہ کے والد سے ملا تو وہ اس سے مل کر بے حد خوش ہوئے، بلکہ انہوں نے شرجیل کو اپنی کمپنی میں ایک اچھے عہدے پر فائز کر دیا۔ اس کی تنخواہ 8,000 روپے ماہوار تھی۔ شرجیل نے اپنی پہلے والی کمپنی میں سے استعفیٰ دے دیا۔ اب وہ شازیہ کے والد کی کمپنی میں محنت اور دیانتداری سے کام کرنے لگا تاکہ ان کا دل جیت سکے۔ شازیہ کے والد بھی اس کی محنت اور دیانتداری سے بے حد متاثر ہوئے تھے۔ وہ مسلسل 2 ماہ تک کام کرتا رہا۔ اس دوران اس کی شازیہ سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہی تھیں۔ شازیہ اسے بتاتی تھی کہ اس کے والد اس کے کام سے بے حد خوش ہیں۔ ایک دن اس نے شرجیل سے کہا، شرجیل، ڈیڈی چاہتے ہیں کہ تم اپنا وہ چھوٹا سا کرائے کا فلیٹ چھوڑ کر بنگلے میں شفٹ ہو جاؤ۔ کیا؟ ابھی سے؟ شرجیل نے کہا۔ شازیہ، شادی سے پہلے میں تمہارے بنگلے میں کیسے شفٹ ہو سکتا ہوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ تو پھر تم ڈیڈی سے ہماری شادی کی بات کرو، شازیہ نے کہا۔ جب تمہارا اس دنیا میں
اور کوئی نہیں ہے تو پھر تمہیں ہی ہر بات کرنا ہوگی۔ اچھا میں کل بات کروں گا، شرجیل نے کہا۔ ویسے کیا وہ ابھی سے مان جائیں گے؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ وہ شرماتے ہوئے بولی۔ کل ڈیڈی یہی بات کہہ رہے تھے کہ وہ جلد از جلد ہماری شادی کر دیں تاکہ وہ اپنا سارا کاروبار تمہارے حوالے کر دیں۔ دوسرے دن شرجیل نے ڈرتے ڈرتے اپنے اور شازیہ کے بارے میں بات کر دی۔ انہوں نے بھی رضامندی ظاہر کر دی۔ کافی دیر بات کرنے کے بعد انہوں نے ان کی شادی کی 2 ہفتے کے بعد تاریخ دے دی۔ پھر شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ شرجیل بہت خوش تھا، وہ عنقریب ہی امیر ہونے والا تھا۔ اب دنیا کی ہر سہولت اس کے قدموں میں ہوگی۔ شازیہ سے زیادہ اس کی دولت سے دلچسپی تھی۔ وہ دولت حاصل کرنے کے لیے ہی تو شازیہ سے شادی کر رہا تھا۔ مسئلہ اس کی پہلی بیوی نگہت کا تھا۔ وہ نگہت کو کیسے بتائے گا کہ وہ دوسری شادی کر رہا ہے؟ حالانکہ انہوں نے شادی سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ بہت وعدے کیے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں، لیکن اب شرجیل بدل چکا تھا۔ وہ نگہت سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ نگہت اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ دوسرے دن دفتر سے واپسی پر وہ سیدھا اپنے گھر گیا۔ نگہت اس کی منتظر تھی۔ میں اس وقت بہت جلدی میں ہوں۔ نگہت وہ گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ میں 2 ماہ کے لیے بیرون ملک جا رہا ہوں کاروبار کے سلسلے میں۔ شرجیل وہاں سے سیدھا شازیہ کے بنگلے پہنچ گیا۔ شازیہ اس کی منتظر تھی۔ خیر تھی شرجیل، دفتر سے تم کہاں چلے گئے تھے؟ شازیہ نے پوچھا۔ ایک ضروری کام کے سلسلے میں کہیں گیا تھا، شرجیل نے کہا۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے۔ شادی میں اب صرف 6 دن باقی رہ گئے تھے۔ وہ دونوں خوب تیاریاں کر رہے تھے۔ وہ دونوں روزانہ شام کو ہی بازار خریداری کے لیے چلے جاتے تھے۔ اس دن بھی وہ دونوں مارکیٹ میں گھوم رہے تھے کہ اچانک اسے اپنی بیوی نگہت کا کزن خالد مل گیا۔ اسے دیکھ کر شرجیل کا چہرہ فک ہو گیا تھا۔ ارے شرجیل بھائی آپ! خالد حیرانی سے بولا۔ آپ یہاں کہاں؟ نگہت بتا رہی تھی آپ شاید بیرون ملک گئے ہوئے ہیں۔ پھر کل ہی واپس آیا ہوں، شرجیل جلدی سے بولا۔ دراصل جس کام کے لیے گیا تھا وہ جلد ہو گیا تھا۔ تم سناؤ، تم یہاں کیسے؟ شرجیل نے شازیہ کی طرف دیکھا۔ شازیہ ایک سٹور پر کھڑی کچھ چیزیں دیکھ رہی تھی۔ میں اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے یہاں آیا تھا، خالد نے جواب دیا۔ شرجیل بھائی آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں، خیریت تو ہے نا؟ میں نہیں تو، شرجیل نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے مزید پریشانی کا مظاہرہ کیا تو اس کا پول بھی کھل سکتا ہے۔ اس نے اپنے بگڑے ہوئے حواس درست کیے۔ وہ خالد کو دیکھ کر اس لیے بوکھلا گیا تھا کہ وہ نگہت کو اس کے بارے میں بتا دے گا کہ شرجیل اس سے مارکیٹ میں ملا تھا۔ وہ خالد کو باتوں ہی باتوں میں ٹالنے لگا۔ شرجیل، شازیہ نے اسے پکارا۔ ادھر آؤ شرجیل، پریشان ہو گیا۔ شازیہ کو اس کے ساتھ دیکھ کر خالد شک میں پڑ سکتا تھا۔ شرجیل بھائی وہ لڑکی کون ہے جو آپ کو بلا رہی ہے؟ خالد نے حیرانی سے پوچھا۔ میرے باس کی بیٹی ہے، شرجیل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کچھ خریداری کرنی تھی اس نے، اس لیے مجھے ساتھ لائی ہے۔ اچھا شرجیل بھائی، خالد نے کہا، میں چلتا ہوں۔ اتنا کہہ کر خالد آگے بڑھ گیا، جبکہ شرجیل چند ثانیے وہیں رکا رہا۔ اس نے اپنی حالت درست کی، پھر سٹور کی طرف بڑھ گیا۔ مارکیٹ سے خریداری کرنے کے بعد وہ واپس بنگلے پر آ گئے۔ اس دوران تمام راستے شرجیل نگہت اور خالد کے بارے میں سوچتا رہا۔ ادھر نگہت خالد کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ اسے خالد نے یہ بتایا تھا کہ شرجیل بیرون ملک سے واپس آ چکا ہے اور اسی شہر میں موجود ہے۔ وہ اس بات پر حیرت زدہ تھی کہ شرجیل اگر بیرون ملک سے واپس آ چکا ہے تو ابھی تک گھر کیوں نہیں آیا؟ وہ لڑکی کون تھی جس کے ساتھ وہ مارکیٹ میں خریداری کے لیے آیا ہوا تھا؟ خالد نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ شرجیل نہایت قیمتی سوٹ میں ملبوس تھا۔ خالد، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ نگہت خالد سے مخاطب ہوئی۔ اگلے دن خالد شرجیل کی کمپنی میں پہنچ گیا اور اس نے چوکیدار سے ہی شرجیل کے بارے میں باتیں معلوم کر لیں۔ جو کچھ اسے معلوم ہوا اس نے وہ ساری باتیں نگہت کو آ کر بتا دیں۔ مجھے پہلے ہی شک تھا شرجیل کیا کر رہا ہے، نگہت نے افسردہ لہجے میں کہا، مگر میں اسے ہرگز ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شرجیل ایسی حرکت کرے گا۔ شام کو شرجیل بھی گھر آ گیا۔ اس نے جب نگہت کو بدلے ہوئے لہجے میں ناراض پایا تو وہ سمجھ گیا۔ کیا بات ہے نگہت؟ شرجیل سنجیدگی سے بولا۔
یہ تم مجھے گھور گھور کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ اوہو اب سمجھا، یقیناً تم اس لیے ناراض ہو کہ میں سیدھا گھر کیوں نہیں آیا۔ اچھا خیر چھوڑو، وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، اب مجھے ایک کپ گرما گرم چائے پلا دو، پھر میں بعد میں تمہیں تحفہ دوں گا جو میں خاص تمہارے لیے لندن سے لایا ہوں۔ شرجیل، یہ شازیہ کون ہے؟ نگہت اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ شازیہ کا نام سنتے ہی شرجیل یوں اچھلا جیسے اس کے پاؤں پر کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ وہ حیرانگی سے نگہت کو دیکھنے لگا۔ تمہیں یہ کس نے بتایا؟ شرجیل نے پوچھا۔ اوہو، تمہیں یقیناً خالد نے ہی بتایا ہوگا۔ شازیہ میرے باس کی بیٹی ہے، مگر تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ شرجیل، مجھے معلوم ہے کہ وہ تمہارے باس کی بیٹی ہے۔ نگہت کے لہجے میں آتش فشاں چھپا ہوا تھا۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ چند روز بعد تم شازیہ سے شادی کر رہے ہو۔ کیا یہ سچ ہے؟ شرجیل کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ نگہت کو یہ سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ وہ اس گھڑی کو کوس رہا تھا جس وقت اسے مارکیٹ میں خالد ملا تھا، مگر اسے یہ کس نے بتایا تھا کہ وہ شازیہ سے شادی کر رہا ہے؟ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، نگہت نے دوبارہ پوچھا۔ شرجیل چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر بولا، ہاں نگہت، میں شازیہ سے شادی کر رہا ہوں۔ مگر کیوں؟ نگہت آتش فشاں کی مانند پھٹ پڑی۔ تم نے مجھ سے شادی سے پہلے وعدے کیے تھے، قسمیں کھائی تھیں کہ تم دوسری شادی نہیں کرو گے، کسی غیر لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھو گے۔ پھر وہ وعدے کہاں گئے؟ کہاں گئیں وہ قسمیں؟ ہاں نگہت، میں نے تم سے وعدے کے ضرور کیے تھے، قسمیں ضرور کھائی تھیں۔ شرجیل چیخا۔ مگر اس وقت حالات اور تھے، اب اور ہیں۔ تم نہیں جانتی کہ شازیہ سے شادی کرنے کے بعد میں کتنا امیر ہو جاؤں گا۔ شازیہ ایک بہت ہی دولت مند شخص کی اکلوتی اولاد ہے۔ اس کے باپ کے مرنے کے بعد ساری جائیداد کی وہ اکیلی وارث ہوگی۔ وہ شادی کے بعد میری ہو جائے گی۔ شرجیل، نگہت دکھ سے بولی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دولت کی ہوس نے تمہیں اتنا گھٹیا بنا دیا ہے۔ تم محض اس لڑکی سے اس لیے شادی کر رہے ہو کہ اس کی دولت حاصل کر سکو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ایسی نیچ حرکت کرتے ہوئے میں تمہیں دوسری شادی کی ہرگز اجازت نہیں دوں گی۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ تم اپنا منہ بند رکھو، ورنہ کیا؟ نگہت تند و تیز نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، مجھے قتل کر دو گے؟ مگر مجھے قتل کرنے سے پہلے ضرور سوچ لینا کہ تم بھی پھانسی کے پھندے سے نہیں بچ سکو گے۔ شرجیل کو اس پر مزید غصہ آ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر نگہت کا گلا پکڑ لیا اور دبانے لگا۔ نگہت کے حلق سے خرخراہٹیں نکلنے لگیں۔ اس نے خود کو شرجیل کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی، مگر شرجیل مرد تھا، وہ عورت، اس لیے وہ بیچاری سوائے مزاحمت کے کچھ بھی نہ کر سکی۔ شرجیل پر جنونیت طاری تھی۔ وہ اس وقت پیچھے ہٹا جب نگہت نے ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیے۔ شرجیل کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ وحشت بھری نظروں سے مردہ نگہت کو دیکھ رہا تھا۔ جب شرجیل جنونیت کی وادی سے نکل کر ہوش میں آیا تو گھبرا گیا۔ شرجیل نے قرب و جوار کا جائزہ لیا اور پھر وہاں سے نکل پڑا۔ اس نے یہ دیکھ کر تسلی کر لی تھی کہ کسی نے اسے گھر آتے یا جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں کی شادی میں اب صرف 2 دن باقی رہ گئے تھے۔ کارڈ بھی چھپ کر تقسیم ہو چکے تھے۔ شرجیل خوش تھا کہ نگہت اب اس کے راستے میں کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اسے ملال بھی ہوتا تھا کہ اس نے جذبات اور شدید غصے میں آ کر اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ اسے یہ بھی ڈر کھائے جا رہا تھا کہ کہیں اسے کسی نے دیکھ نہ لیا ہو۔ اگرچہ اس نے نگہت کو ہلاک کرنے کے بعد اچھی طرح قرب و جوار کا جائزہ لیا تھا، اسے کسی نے بھی گھر آتے جاتے نہیں دیکھا تھا، لیکن نہ جانے ایسی کیا بات تھی جو اس کے دل کو کچوکے لگا رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ شرجیل اور شازیہ ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ شرجیل بظاہر خوش نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنے میں گھر کی گھنٹی بجی۔ اف، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ شازیہ ناگواری سے بولی۔ تم بیٹھو، میں باہر دیکھتا ہوں، شرجیل نے کہا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے چھوٹا گیٹ کھولا تو باہر 4 پولیس والے موجود تھے۔ ان کو دیکھ کر شرجیل کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ وہ حواس باختہ ہونے لگا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود پر قابو پا لیا۔ جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ شرجیل نے پوچھا۔ رحیمی صاحب تو اس وقت گھر پر موجود نہیں، کیا آپ ہی کا نام شرجیل ہے؟ انسپکٹر صاحب نے پوچھا۔ جی، میرا نام ہی شرجیل ہے۔ شرجیل حواس باختہ ہونے لگا۔
پریشان نہ ہو، کوئی خاص بات نہیں ہے، انسپیکٹر خفیف انداز میں مسکراتے ہوئے اس کی کیفیت دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا آپ ساری بات یہیں کھڑے ہو کر کریں گے؟ اوہو سوری، تشریف لائیے۔ وہ انہیں ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ شازیہ بھی وہیں موجود تھی۔ وہ بھی پولیس والوں کو دیکھ کر حیرت و پریشان ہو گئی۔ غالباً یہ مس شازیہ ہیں، انسپیکٹر شازیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، جن سے آپ کی شادی ہو رہی ہے۔ جی ہاں، شرجیل نے اثباتی گردن ہلائی۔ جی فرمائیے، کیسے زحمت کی آنے کی؟ وہ گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے بولا۔ میں آپ کو زیادہ وقت نہ دے سکوں گا، مجھے احساس ہے کہ آپ کا وقت نہایت قیمتی ہے، انسپیکٹر نے طائرانہ نظر ادھر ادھر ڈالتے ہوئے کہا۔ دراصل ہم پولیس والے جہاں جرائم پیشہ افراد کی ٹو میں لگے رہتے ہیں، وہیں ہم کسی کی گم شدہ چیز بھی مالک تک پہنچانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ میں آپ کا مطلب سمجھ نہیں سکا، شرجیل حیرت سے بولا۔ آپ کھل کر بات کریں مسٹر شرجیل، آپ کی کوئی قیمتی چیز گم تو نہیں ہوئی؟ انسپیکٹر نے پوچھا۔ قیمتی چیز؟ شرجیل سوچتے ہوئے بولا۔ شرجیل، تم بتا نہیں رہے تھے کہ تمہاری ہیرے کی انگوٹھی گم ہو گئی ہے جو تم نے میرے لیے بنوائی تھی؟ اسی لمحے شازیہ نے شرجیل کو مخاطب کیا۔ ہاں انسپیکٹر صاحب، میری ہیرے کی انگوٹھی گم ہوئی ہے، شرجیل نے کہا۔ مگر آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ انسپیکٹر مسکرایا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکالی جس میں ہیرے کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ کیا یہی تو آپ کی انگوٹھی نہیں ہے؟ انسپیکٹر نے پوچھا۔ بالکل بالکل، یہی میری انگوٹھی ہے، شرجیل چونک کر بولا۔ مگر یہ آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ اسے تو شاید میں اپنے کمرے میں رکھ کر بھول گیا تھا۔ آپ بھول رہے ہیں شرجیل صاحب، انسپیکٹر نے کہا۔ آپ کے پاس اس کا کیش میمو ہے تاکہ ہم تسلی کر لیں کہ یہی وہی انگوٹھی ہے جہاں سے آپ نے اسے خریدا تھا۔ بالکل ہے، شرجیل نے کہا، اور اس نے کوٹ کی جیب سے کیش میمو نکالا اور انسپیکٹر کے حوالے کر دیا۔ چند لمحے انسپیکٹر کیش میمو دیکھتا رہا۔ رائٹ، یہ انگوٹھی آپ ہی کی ہے، اس نے کہا، پھر اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوا۔ گرفتار کر لو اسے۔ کیا مطلب؟ شرجیل بوکھلا گیا۔ سپاہی حرکت میں آئے اور انہوں نے شرجیل کو قابو میں کر لیا۔ شازیہ بھی حیرت زدہ اور پریشان ہو گئی۔ انسپیکٹر صاحب، شازیہ فرتے حیرت سے بولی، آپ شرجیل کو کیوں گرفتار کر رہے ہیں؟ اس نے کیا جرم کیا ہے؟ بیوی، اس نے اپنی بیوی کا قتل کیا ہے، انسپیکٹر نے کہا، اور ہم اسے قتل کے جرم میں گرفتار کرنے آئے ہیں۔ اس نے اپنی طرف سے تو بہت کوشش کی تھی کہ وہ سارے ثبوت مٹا دے، لیکن اس کی جیب سے یہ ڈبیا گر گئی تھی، جس کی وجہ سے ہم اسے گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ کیا بیوی؟ شازیہ سکتے کے عالم میں آ گئی۔ میں نے کوئی قتل نہیں کیا، شرجیل نے کہا، اور نہ ہی میری کوئی بیوی ہے۔ جھوٹ مت بولو شرجیل، اسی لمحے شازیہ کے والد نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری بیوی کے کزن خالد نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ تم نے اسے کس مقصد کے تحت قتل کیا ہے؟ جس وقت تم اس کا گلا گھونٹ کر اسے موت کی نیند سلا چکے تھے، اس وقت خالد وہاں آیا تھا۔ شاید تم اس وقت مخبوط الحواس ہو چکے تھے کہ تمہیں ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ انسپیکٹر صاحب، آپ کا شکریہ، لے جائیے اسے۔ پولیس والے شرجیل کو وہاں سے لے کر گئے۔ شرجیل کا سر ندامت سے جھکا ہوا تھا۔ شازیہ کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ اس کے والد اس کے قریب آئے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، بیٹی، ہم ایک دھوکے باز اور جال ساز شخص سے بچ گئے ہیں۔ وہ محض تم سے محبت کی بنا پر شادی نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ میری دولت ہتھیانا چاہتا تھا ہمارے ذریعے۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس نے ہم سے بھی جھوٹ بولا تھا کہ وہ تنگ دست اور بے روزگار ہے۔ اس کی پہلی بیوی نے اسے منع کیا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ شادی نہ کرے اور تمہیں دھوکہ نہ دے، جس کی وجہ سے شرجیل نے غصے میں آ کر اس کا گلا دبا کر اسے ہلاک کر دیا ہے۔ خیر، وہ چند لمحے خاموش ہوئے، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولے، شکر ہے خدا کا کہ ہمیں پر وقت اس کی اصلیت کا پتہ چل گیا اور ہم اس کی سازش سے بچ گئے۔ شازیہ نے کوئی جواب نہ دیا، اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔